ذرا تصور کریں، ایک شکاری جو اپنے شکار کو جان سے نہیں مارتا بلکہ اسے صرف فالج زدہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے پیدا ہونے والے بچے اس شکار کو بالکل تازہ اور زندہ حالت میں کھا سکیں۔ کیا یہ ظلم ہے یا پھر یہ محض قدرت کا اپنا کام کرنے کا ایک بے رحم طریقہ ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو بائیو پلس میں خوش آمدید، سائنس کی حیرت انگیز دنیا کا دروازہ۔ اگر سائنس کی تازہ ترین معلومات اور گہرے علمی مباحثوں سے آگاہ رہنے کی خواہش ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔ ہاں، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب اے ڈیولز چیپلن کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، جو سائنس، سچائی، ارتقاء اور انسانی سوچ پر مبنی مضامین کا ایک طاقتور مجموعہ ہے۔ اور یہ کتاب اس بات پر بہت گہری سوچ وچار پیش کرتی ہے کہ سائنس کس طرح حقیقت کو بیان کرتی ہے، پرانی عقائد کو چیلنج کرتی ہے اور زندگی اور قدرت کے پیچھے چھپی منطق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم درجہ ذیل ابواب کا جائزہ لیں گے، ایک تو اے ڈیولز چیپلن اور دوسرا سچ کیا ہے۔ صحیح۔ اور اس گہرے مطالعے کا مقصد ان ابواب کو آسان اور واضح الفاظ میں سمجھنا ہے تاکہ قدرت کے بے رحم حقائق، اخلاقیات اور سائنسی سچائی کے درمیان فرق کو واضح کیا جا سکے۔ دیکھیں، اس گفتگو کا آغاز اگر ہم کتاب کے عنوان سے ہی کریں تو سب سے مناسب ہوگا، اے ڈیولز چیپلن، یعنی شیطان کا پادری۔ یہ کافی عجیب سا نام نہیں ہے ایک سائنسی کتاب کے لیے؟ ہے نا؟ لیکن اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ چارلز ڈارون نے جب ارتقاء کے نظریے پر کام کیا تو اس نے اپنے ایک خط میں یہ اصطلاح استعمال کی تھی۔ اچھا۔ انسان عام طور پر قدرت کو بہت رومانوی انداز میں دیکھتا ہے، خوبصورت مناظر ہیں، پھول ہیں، گنگناتی ندیاں ہیں، ایک مکمل اور ہم آہنگ نظام ہے۔ ہاں بالکل، جیسے ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے یا نظموں میں سنتے آئے ہیں۔ بالکل، لیکن ڈارون نے جس قدرت کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا وہ کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک اندھا، بے ہنگم، فضول خرچ اور حد سے زیادہ بے رحم نظام تھا۔ یہ تصور تو واقعی عام سائنسی یا معلوماتی کتابوں کی نسبت کافی مختلف ہے۔ ان میں تو فطرت کی خوبصورتی کے ہی گن گائے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ارتقاء یا نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر غور کیا جائے تو بقا کی اس جنگ میں ہمدردی کی تو واقعی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ بالکل نہیں۔ دیکھیں، قدرت کے اس نظام میں خوبصورتی ضرور ہے، مگر وہ خوبصورتی ایک بہت بڑی قیمت مانگتی ہے۔ کسی اور کی جان کی قیمت؟ ہاں، چیتے اور ہرن کی ارتقائی دوڑ کو ہی دیکھ لیں۔ چیتے کی وہ شاندار رفتار، اس کے پٹھوں کی لچک، یہ سب کیسے وجود میں آیا؟ بقا کی وجہ سے۔ ہاں، کیونکہ وہ چیتے جو تھوڑے سے بھی سست تھے، وہ شکار نہ کر پانے کی وجہ سے بھوکے مر گئے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہرن کی تیز رفتاری کیسے بنی؟ وہ ہرن جو تھوڑے سے بھی کمزور یا سست تھے، وہ بے دردی سے شکار ہو گئے۔ یہ ایک مسلسل ان ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ ہے جسے ایوولوشنری آرمز ریس کہتے ہیں۔ یعنی ایک جاندار کی کامیابی دوسرے کے بہتے ہوئے خون، خوف اور بے پناہ تکلیف کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ 100%۔ قدرت کا جو یہ حیاتیاتی الگوریدم ہے، اسے صرف بقا کے نتائج سے غرض ہے، اسے کسی کے درد یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سارا عمل تو پھر ایک ایسی طویل اور بے رحم رکاوٹوں والی دوڑ، یا جسے ہم آبسٹیکل کورس کہتے ہیں، اس کی طرح ہے جہاں تماشائیوں کی نظر صرف اس ایک فاتح پر ہوتی ہے جو آخری لکیر پار کر لیتا ہے۔ بالکل، اور سب اس کی طاقت اور خوبصورتی کی داد دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن کوئی ان انگنت ہارنے والوں کی لاشوں کو نہیں دیکھتا جو اس بے رحم راستے میں رون دیے گئے ہیں۔ ہم قدرت کی صرف وہ کامیاب شکلیں دیکھتے ہیں جو آج زندہ بچ گئی ہیں۔ اور یہی وہ اندھا پن ہے جو قدرت کی سب سے بڑی اور شاید سب سے تلخ حقیقت ہے۔ ڈارون نے خود ایک بھڑ کا ذکر کیا تھا جسے ایک نیومون کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی بھاڑ ہے جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ بھڑ کسی سنڈی کو مارتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اعصابی نظام پر ایک ایسا زہر چھوڑتی ہے جو اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ سن کر ہی عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے۔ واقعی، سنڈی زندہ رہتی ہے، سب کچھ محسوس کر سکتی ہے،
لیکن حرکت نہیں کر سکتی۔ پھر یہ بھڑ اس کے جسم کے اندر اپنے انڈے دے دیتی ہے۔ اور جب بچے نکلتے ہیں تو وہ اس زندہ سنڈی کو اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور حیاتیاتی طور پر انہیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ سنڈی کے اہم اعضاء کو آخر تک نہ کھائیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے اور انہیں تازہ گوشت ملتا رہے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانی ذہن تو فوراً اسے ظلم یا شیطانیت کا نام دیتا ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے تو یہ خالص شیطانیت ہی لگتی ہے، لیکن اگر ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس بھڑ کو کسی انتقام، غصے یا برائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ عمل محض اس کے جینز کو اگلی نسل تک کامیابی سے پہنچانے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قدرت اور انسانی اخلاقیات کا فرق بالکل واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ فطرت دراصل نہ تو ظالم ہے اور نہ ہی مہربان، یہ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر بے حس ہے، اندھی ہے۔ ہاں، اندھی ہے۔ جو حیاتیاتی پروگرام زندہ رہنے اور افزائش نسل میں کامیاب ہو گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ اس پورے عمل کے پاس مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، اور اخلاقیات کا تو کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر قدرت کا یہ نظام جس نے خود ہمیں بھی تخلیق کیا ہے اتنا ہی خونخوار اور بے رحم ہے، تو کیا انسانوں کو بھی اسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ مطلب آخر ہم بھی تو ارتقاء کی ہی پیداوار ہیں، تو کیا انسانی معاشرے کو بھی بقا کی جنگ اور طاقتور کی حکمرانی جیسے اصولوں پر نہیں چلنا چاہیے؟ تاریخ میں انسانوں نے یہ غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ خوفناک ہی نکلا ہے۔ تھامس ہکسلے، جو ڈارون کے ساتھی اور بہت بڑے حامی تھے، انہوں نے اس بات کا بڑا واضح اور دو ٹوک جواب دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ انسانی معاشرے کی اخلاقی ترقی قدرت کے نظام کی نقل کرنے میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس ارتقائی نظام کے خلاف ڈٹ کر لڑنے میں ہے۔ ارے واہ، یعنی قدرت سے بغاوت؟ بالکل۔ ایک سائنسدان کے طور پر قدرتی انتخاب کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ٹھوس حیاتیاتی حقیقت ہے جس نے زندگی کو شکل دی ہے۔ لیکن اگر اس حیاتیاتی اصول کو ہم انسانی معاملات، معاشرے، قانون یا سیاست پر لاگو کریں گے تو تباہی یقینی ہے۔ تاریخ میں تو اس کی بدترین مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، بے شمار۔ جب بھی انسانیت نے اس نام نہاد سوشل ڈارونزم کو اپنایا، حالات بگڑ گئے۔ ہٹلر کی سوچ بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ بالکل، ہٹلر کی مثال سب سے بڑی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ چونکہ قدرت میں طاقتور جانور کمزور کو مٹا دیتا ہے، لہٰذا انسانوں میں مضبوط نسل کو کمزوروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ مطلب وہ دراصل ایک حیاتیاتی حقیقت سے اخلاقیات کشید کرنے کی بیہودہ کوشش کر رہا تھا۔ صحیح بات ہے۔ وہ قدرت کے کام کرنے کے طریقے کو زندگی گزارنے کا اصول بنا بیٹھا تھا۔ ہٹلر کی یہ سوچ ایک بہت بڑی منطقی خامی یا لاجیکل فیلیسی کا شکار تھی کہ جو چیز قدرت میں موجود ہے وہی چیز اخلاقی طور پر درست ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ انسان قدرت کی کسی مشین کا پرزہ نہیں ہے۔ ہمارے وجود کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں باقی تمام جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور وہ پہلو ہمارا شعور ہے؟ ہاں، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو شعوری طور پر اپنے ہی خودغرض جینز کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے۔ بقا کی اس طویل جنگ میں انسانی دماغ کا ہجوم اور اس کے اندر موجود نیورل نیٹ ورکس اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ ہم محض جبلت کے غلام نہیں رہے۔ مطلب ہم صرف بایولوجیکل روبوٹس نہیں رہے۔ بالکل۔ اس دماغ نے شعور، گہری سوچ اور مستقبل کا تصور کرنے کی بے مثال صلاحیت پیدا کر لی۔ مجھے لگتا ہے اس بغاوت کی سب سے واضح اور عام مثال مانع حمل یعنی کانٹراسیپشن کے طریقوں کا استعمال ہے۔ بالکل، یہ سب سے بہترین مثال ہے۔ ارتقائی اعتبار سے دیکھیں تو ہر جاندار کے وجود کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ اپنی نسل بڑھانا اور اپنے جینز کو آگے منتقل کرنا ہے۔ قدرت نے تو ہر ذی روح کو اسی کام کے لیے پروگرام کیا ہے۔ ہاں، نیچر تو بس یہی چاہتی ہے کہ جینز آگے بڑھیں۔ لیکن انسان اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس حیاتیاتی مقصد کو شعوری طور پر روک دیتا ہے۔ ہم قدرت کے طے شدہ راستے اور اس کی بنیادی جبلت سے ہٹ کر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ شعور نے ہمیں قدرت کے بچھائے ہوئے جال کو سمجھنے اور اس سے باہر نکلنے کے قابل بنا دیا ہے۔ بالکل، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ قدرت کے اس جبر کو شکست دینے کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے،
اور وہ ہے حقیقت کو بالکل درست طور پر سمجھنا۔ سچائی کی پہچان مطلب؟ ہاں، جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سچ کیا ہے، کوئی بھی معاشرہ اپنے مستقبل کے درست فیصلے نہیں کر سکتا۔ اور میرے خیال میں یہ بحث ہمیں کتاب کے دوسرے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے، جس کا عنوان ہے سچ کیا ہے؟ جی بالکل۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے کچھ فلسفیوں اور نام نہاد دانشوروں نے سچائی کے تصور کو ہی دھندلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ثقافتی اضافیت یا جسے کلچرل ریلیٹیوزم کہتے ہیں، اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی گمراہ کن سوچ ہے۔ ہاں، جس کا دعویٰ ہے کہ سچائی کوئی مطلق یا آفاقی چیز نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سائنسی سچائی محض ایک مغربی نظریہ یا مغربی تعصب ہے۔ ان کے نزدیک ہر ثقافت اور ہر قبیلے کا اپنا الگ سچ ہوتا ہے، اور سائنس ان سچائیوں میں سے محض ایک سچائی ہے۔ اور یہ دعویٰ صریحاً غیر منطقی اور منافقت پر مبنی ہے، جسے کتاب میں بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کیا گیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک ایسا ہی شخص جو سائنس کو محض ایک ثقافتی تعصب سمجھتا ہے، وہ ہوائی جہاز میں 30,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہا ہو۔ اس بلندی پر اس کی تمام تر فلسفی دم توڑ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جہاز تو اڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ جہاز اس لیے فضا میں محلق نہیں ہے کہ یہ کسی مخصوص کلچر کا عقیدہ ہے۔ وہ جہاز اس لیے اڑ رہا ہے کیونکہ انجینئرز نے ایروڈائنامکس، ہوا کے دباؤ اور کشش ثقل کے ان اصولوں کو سمجھ کر ان کا بالکل درست اطلاق کیا ہے جو پوری کائنات میں یکساں کام کرتے ہیں۔ تو مطلب گریوٹی کسی کلچر کو نہیں مانتی؟ بالکل، کشش ثقل کسی کے عقیدے یا ثقافت کی محتاج نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تو ہم اس سچائی کو بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سامنے پڑی ہوئی میز کا لکڑی سے بنا ہونا محض ایک ثقافتی نظریہ ہے۔ ہاں نا، میز تو میز ہے۔ تو پھر سائنسی حقائق کے معاملے میں یہ دوہرا معیار کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ تمام جانداروں کے ڈی این اے کی ساخت ایک ڈبل ہیلکس کی صورت میں ہوتی ہے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی رائے نہیں۔ اور ڈی این اے کی یہ مثال بہت گہری ہے۔ ڈبل ہیلکس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے ایک گھماؤدار سیڑھی کی طرح جڑا ہوتا ہے، جیسے ایک سپائرل سیڑھی ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس مخصوص ساخت کی وجہ سے وہ 2 حصوں میں کھل کر اپنی بالکل درست نقل تیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس حیاتیاتی میکانزم ہے جو دنیا کے ہر انسان، جانور اور پودے میں کام کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا مفروضہ نہیں ہے جسے کوئی رد کر دے۔ بالکل، یہ کوئی ایسا مفروضہ یا ہائپوتھیسس نہیں ہے جو کسی نئے فلسفے کے آنے سے تبدیل ہو جائے۔ اور سائنس اس لیے سچی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ٹیکنالوجی دی، بلکہ یہ اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ یہ تنقیدی جائزے اور خود احتسابی کے ایک سخت ترین عمل سے گزرتی ہے۔ یعنی سائنسدانوں کا کام صرف نئے نظریات بنانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ 100%۔ اسے سائنسی زبان میں فالسیفائبلٹی کہتے ہیں۔ کوئی بھی سائنسی نظریہ تب تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ کڑے تجربات اور تنقید کی بھٹی سے نہ گزرے۔ سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ ہر چیز جانتی ہے، لیکن جو بات تجربات سے ثابت ہو جائے وہ سچائی کے قریب تر ہوتی ہے، چاہے کوئی ثقافت اسے مانے یا نہ مانے۔ فرض کریں کہ قتل کے کسی مقدمے میں ایک گواہ کٹہرے میں کھڑا ہے۔ جج اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم وقوع پر موجود تھے؟ ہاں، اور وہ گواہ جواب دے، جناب میری وہاں موجودگی تو صرف ایک نظریہ ہے جسے کسی بھی وقت جھٹلایا جا سکتا ہے، کیونکہ حتمی سچائی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی بھی جج اسے فوراً عدالت سے باہر نکال دے گا۔ مطلب عام زندگی میں جو سچائی کا کڑا اور ٹھوس معیار ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اسے سائنس کے معاملے میں دھندلا کرنے کی کوشش کرنا عجیب سی منافقت ہے۔ اور اس منافقت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سائنس بعض اوقات وہ سچ دکھاتی ہے جو لوگوں کے پرانے اور آرام دہ عقائد سے ٹکراتا ہے۔ لوگ سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، لوگ سائنس کو محض ایک رائے ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی غیر منطقی باتوں کو بھی سائنس کے برابر لا کے کھڑا کر سکے۔ لیکن اگر سائنسی سچائی اتنی ہی ٹھوس اور آفاقی ہے تو یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے کہ دنیا میں اتنے متنوع اور عجیب و غریب عقائد اور روایات کیوں اتنی گہرائی تک موجود ہیں؟
اگر آپ انسانوں کے عقائد پر غور کریں تو یہ زیادہ تر جغرافیائی حادثات کا نتیجہ نظر آتے ہیں۔ جغرافیائی حادثات مطلب ہم کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں، عام طور پر انسان ایک نظام عقائد کو صرف اس لیے اپناتا ہے کیونکہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص روایات کے حامل خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقائد نسل در نسل، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا دار و مدار صرف جائے پیدائش پر ہوتا ہے؟ بالکل، لیکن دوسری طرف سائنس وہ واحد عالمی نظام ہے جو ثبوت اور منطق کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ تو پرانی روایات چاہے وہ جتنی بھی پرانی ہوں ضروری نہیں کہ سچ ہو؟ پرانی روایات اور کہانیاں محض اس لیے سچی نہیں ہو جاتی کہ ان پر پرانا اور مقدس ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ سائنس کا معیار اس کی کارکردگی اور نتائج ہیں۔ جیسے خلائی مشنز میں ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، اگر انسانوں نے راکٹ بنا کر مشتری یا زحل کے مدار میں بھیجنے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہونے والی فزکس کی مساوات، زور اور رفتار کا حساب دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی جیسا رہے گا، چاہے وہ راکٹ امریکہ سے جائے یا چین سے۔ ہاں، جب خلا میں بھیجی گئیں دوربینیں دور دراز کہکشاؤں کی تصویریں لیتی ہیں تو وہ اس لیے کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ لینز اور روشنی کے سفر کے بارے میں ان کے پیچھے موجود سائنسی تفہیم بالکل سچی ہے۔ لیکن ویسے میرے ذہن میں یہاں ایک بہت اہم سوال الجھن پیدا کر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ سائنس کے جن اصولوں کی بنیاد پر ہوائی جہاز اڑتے ہیں یا دوربینیں کام کرتی ہیں وہ تو ایک عام انسان کو بھی سمجھ آ جاتے ہیں اور منطقی لگتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر جدید سائنس خاص طور پر کوانٹم فزکس کو دیکھا جائے تو وہ ہماری عام عقل یا کامن سینس کی تو دھجیاں اما دیتی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ یہ نظریہ کہ ایک چھوٹا ذرہ ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے یا محض اس کو دیکھنے سے اس کا برتاؤ بدل جاتا ہے، یہ باتیں تو کسی پرانے جادو اور طلسماتی روایات سے بھی زیادہ عجیب لگتی ہیں۔ بالکل لگتی ہیں۔ تو پھر کوانٹم فزکس کی یہ پیچیدہ باتیں ان پرانے توہمات سے کس طرح مختلف ہیں؟ آخر دونوں ہی تو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری کنفیوژن ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کوانٹم فزکس بظاہر عام عقل کے خلاف جاتی ہے۔ مشہور سائنسدان رچرڈ فائنمین نے خود کہا تھا کہ کوانٹم میکینکس کو حقیقتاً کوئی نہیں سمجھتا۔ اچھا، انہوں نے بھی ایسا کہا تھا؟ جی، لیکن کوانٹم فزکس اور پرانے طلسماتی عقائد میں ایک بنیادی اور بہت بڑا فرق موجود ہے، اور وہ ہے حیران انگیز حد تک درست پیش گوئیاں یعنی پریڈکشنز کرنے کی صلاحیت۔ یہ صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کوانٹم میکینکس صرف کاغذی مساوات تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب لیبارٹری میں اس کی بنیاد پر تجربات کیے جاتے ہیں تو وہ بالکل 100% درست ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف نظریاتی حد تک عجیب نہیں بلکہ عملاً کام بھی کرتی ہے۔ بالکل کام کرتی ہے۔ اس کی پیشگوئیاں اتنی زیادہ درست ہیں جیسے کوئی شخص نیو یارک سے لاس اینجلس تک کے ہزاروں میل کے فاصلے کو ناپے اور اس میں غلطی کی گنجائش صرف ایک انسانی بال کی موٹائی کے برابر ہو۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے نا؟ یہ کوئی اندھا یقین نہیں ہے۔ ہم سائنس کو اس لیے سچ نہیں مانتے کہ وہ بظاہر کیسی لگتی ہے یا ہم اس پر جذباتی طور پر یقین کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتی ہے۔ ہاں، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں، جدید دور کے سیمی کنڈکٹرز، موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے اندر لگی مائکرو چپس، یہ سب اسی کوانٹم فزکس کے اصولوں پر چل رہی ہیں۔ ٹھوس تجربات اور ناپتول کی قابل نتائج ہی سائنس کو دیگر تمام کھوکھلے نظاموں سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو اس تمام بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات ویسی نہیں ہے جیسا انسان اسے دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ کائنات ویسی ہے جیسی وہ در حقیقت ہے۔ بالکل صحیح۔ سائنس ہمیں وہ سچائی مہیا کرتی ہے جو انسانی احساسات اور خواہشات سے بالاتر ہے، اور اسی تلخ حقیقت پسندی نے ہی انسان کو ارتقاء کی اندھی دوڑ کو سمجھنے اور اس سے باہر نکل کر اخلاقی اور باشعور فیصلے کرنے کے قابل بنایا ہے۔ سچائی کا درست ادراک ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ سچائی ہماری مرضی کی محتاج نہیں ہے، یہ شعور کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنے ہی ارتقاء اور اپنے خیالات کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت اس کرۂ ارض پر اور کہیں نظر نہیں آتی۔ واقعی
اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان تمام سائنسی حقائق کی روشنی میں ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جو واقعی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا غور کریں کہ یہ جو انسانی دماغ ہے لاکھوں سال پہلے افریقہ کے گھنے جنگلات اور میدانوں میں صرف اس لیے ارتقائی مراحل سے گزرا تھا تاکہ وہ روزمرہ کی بقا کو یقینی بنا سکے، خوراک تلاش کر سکے اور شکاریوں سے بچ سکے۔ ہاں، سروائیول کے لیے۔ مگر آج وہی دماغ کوانٹم فزکس کی پیچیدہ ترین مساوات کو حل کرنے، کائنات کی وسعتوں کو ماپنے اور خود کو بنانے والے اسی ارتقائی نظام پر کڑی تنقید کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ شاید انسانی شعور اس پوری کائنات کا وہ واحد راستہ ہے جس کی مدد سے کائنات اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ستاروں کی خاک سے بنے ہوئے ہم انسان دراصل کائنات کی آنکھیں ہیں۔ بالکل، اور فطرت کی اس اندھی اور بے حس دنیا میں انسان کی یہ بیداری اور ارتقاء کے جبر کے خلاف یہ بغاوت خود ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انسانی سوچ کس طرح تقسیمات پیدا کرتی ہے اور ارتقاء کس طرح تمام جانداروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے سائنس، سچائی اور نیچرل سلیکشن پر بات کی تھی۔ اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم درذیل موضوعات کا احاطہ کریں گے: ذہن کے خلا اور سائنس، جینیات اور اخلاقیات۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح فطرت کو زبردستی خانوں میں بانٹتے ہیں۔ مطلب اگر میں ایک مثال دوں، فرض کریں ایک خاتون کی لمبائی 5 فٹ 9 انچ ہے، تو کیا وہ لمبی کیٹیگری میں آئیں گی یا چھوٹی؟ ہاں، ہمارا ذہن فوراً بے چین ہو جاتا ہے کہ ان پر ایک لیبل لگا دیا جائے۔ بالکل، ہم درمیانی حقیقت کو ماننے سے کتراتے ہیں۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ لمبائی محض ایک احا تسلسل ہے۔ یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے نا جسے آن یا آف کر دیا جائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اصل میں یہ لیبل لگانے کی جو خواہش ہے یہ ہماری انسانی نفسیات میں بہت گہری جڑی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں، اور یہ کھانے بنانا ایک ایسا ہی شارٹ کٹ ہے۔ اچھا۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اس عادت کو قدرتی دنیا پر لاگو کرتے ہیں۔ فطرت میں، خاص طور پر ارتقاء کے عمل میں، ایسی کوئی ٹھوس حد بندیاں سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ بس ایک تسلسل ہے۔ بالکل۔ اور جب اس غیر متسلسل ذہنیت کو، جسے کتاب میں ڈسکنٹینیوس مائنڈ کہا گیا ہے، قانون اور معاشرے پر زبردستی تھوپا جاتا ہے، تو اس کے نتائج محض غلط نہیں بلکہ کافی تباکن ہوتے ہیں۔ مجھے فوراً وہ جنوبی افریقہ کی نسل پرستی یعنی اپارتھائڈ کے دور کی مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی ایک بڑی بھیانک جھلک ہے کہ جب انسانی قانون حیاتیاتی تسلسل کو خانوں میں کاٹنے کی ضد کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک انتہائی متعلقہ اور افسوسناک مثال ہے۔ اس دور میں باقاعدہ عدالتیں اور ٹریبیونلز بنے ہوئے تھے جن کا واحد کام یہ طے کرنا تھا کہ کون قانونی طور پر سفید فام ہے، سیاہ فام ہے یا رنگدار ہے۔ اور وہ اس کے لیے بڑے عجیب طریقے استعمال کرتے تھے نا؟ بہت غیر سائنسی طریقے۔ وہ انسانوں کے قدرتی رنگوں کے تسلسل کو 3 مصنوعی خانوں میں زبردستی ڈال رہے تھے۔ مثلاً وہ بالوں میں پینسل پھنسا کر دیکھتے تھے کہ گرتی ہے یا نہیں۔ او خدایا! یہ سب صرف اس لیے تھا کیونکہ ان کا وہ غیر مسلسل ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ نسلوں کے درمیان کوئی واضح لکیر نہیں ہوتی۔ یہ تو خیر قانون کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم حیاتیات کی طرف آئیں تو قدرت خود کیسے بتاتی ہے کہ یہ حد بندیاں کھوکھلی ہیں؟ میں جب کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ رنگ سپیشیز والی مثال بڑی حیران کن لگی۔ ہاں، وہ سمندری پرندوں والی مثال۔ ہاں، وہ ہیرنگ گل اور لیسر بلیک بیکڈ گل۔ مطلب ان کے نام تھوڑے پیچیدہ ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی واقعی ہمارے اس کھانے بنانے والے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ان پرندوں کی مثال دراصل قدرت کا ایک چلتا پھرتا تجربہ ہے۔ اگر ہم ان کی آبادی دیکھیں تو یہ قطب شمالی کے گرد دنیا بھر میں ایک دائرے یا انگوٹھی کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایک دائرے کی شکل میں، صحیح۔ فرض کریں ہم برطانیہ سے شروع کرتے ہیں۔ وہاں ایک خاص قسم کا پرندہ ہے۔ اب ہم مشرق کی طرف سائبیریا کی جانب جاتے ہیں تو ہمیں ان کی اور آبادیاں ملتی ہیں۔ اور ہر آبادی اپنے بالکل قریبی پڑوسی پرندے کے ساتھ اتنی ملتی جلتی ہے کہ وہ آپس میں جینیاتی معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یعنی افزائش نسل بلا تعطل جاری رہتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ میں یہاں روکوں گی۔ یعنی جب ہم الاسکا اور پھر شمالی امریکہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم پر ان کی شکل اور جینیات میں بہت معمولی سی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی بالکل۔
معمولی سی. اتنی معمولی کہ پڑوسی ایک دوسرے کو اپنی ہی نسل کا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تبدیلی کا عمل اتنا سست ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی. لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب آتا ہے جب یہ دائرہ شمالی امریکہ سے بحر اوقیانوس پار کر کے واپس یورپ میں مکمل ہوتا ہے. اور یہاں پہنچ کر تو بالکل عجوبہ ہو جاتا ہے. مطلب دائرے کے دونوں سروں پر جو پرندے ہیں، ایک طرف برطانیہ کا ہیرنگل اور دوسری طرف وہ پرندہ جو پوری دنیا گھوم کر آیا ہے. جی، لیسر بلیک بیکڈ گرل. ہاں، جب وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ افزائش نسل نہیں کر سکتے. ان کے جینز اتنے بدل چکے ہوتے ہیں کہ ملاپ ممکن ہے. ہم انہیں دو الگ نسلیں ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بالکل. حالانکہ اس پورے عالمی دائرے میں کہیں بھی کوئی لکیر نہیں ہے کہ ایک نسل کہاں ختم ہوئی اور دوسری کہاں شروع ہوئی. دماغ خون جاتا ہے یہ سوچ کر. اگر ارتقاء کا عمل اتنا ہی آہستہ اور مسلسل ہے تو ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو گئی؟ یہ ایک لا حاصل مشق ہے. ہاں، مطلب یہ تو ایسے ہے جیسے ہم رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے کے درمیان اس 1 ملی سیکنڈ کو ڈھونڈ رہے ہوں جہاں رات دن میں بدلتی ہے، حالانکہ بیچ میں تو صبح کی روشنی کا پورا تسلسل ہوتا ہے. صبح کی روشنی والی تشبیہ بہترین ہے. ہم یہ حد بندیاں صرف اس لیے بنا پاتے ہیں کیونکہ بیچ والی جو کڑیاں تھیں نا، وہ اب دنیا میں نہیں ہیں. کتاب میں ایک وکیل کی بڑی دلچسپ بحث ہے. ہاں، میں نے وہ پڑھا. وہ وکیل کہہ رہا تھا کہ ارتقاء ممکن ہی نہیں ہے. جی، وہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نسل کی ماں دوسری نسل کا بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ کتے تو ہمیشہ کتے پیدا کریں گے. اور بظاہر تو یہ منطق عام ذہن کو بڑی ٹھوس لگتی ہے کہ ہاں، راتوں رات تو نسل تبدیل نہیں ہوتی. مسئلہ یہی تھا کہ وکیل تبدیلی کو ایک اچانک واقعے کے طور پر دیکھ رہا تھا. وہ تسلسل کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. ارتقائی تاریخ میں کوئی اچانک چھلانگ نہیں لگتی. وہ بچہ جو لاکھوں سال پہلے پیدا ہوا تھا، وہ اپنی ماں سے بس اتنا ہی مختلف تھا جتنا آج ایک عام بچہ اپنی ماں سے ہوتا ہے. صحیح. ہم آج شیر اور چیتے کو الگ خانوں میں اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کی تمام ان گنت درمیانی نسلیں غائب ہو چکی ہیں. وہ معدوم ہو گئی ہیں. یعنی تاریخ کی کتاب کے درمیانی صفحات پھٹ چکے ہیں، اس لیے باقی صفحات الگ الگ لگتے ہیں. اچھا، اگر یہ اصول سب پر لاگو ہوتا ہے تو پھر انسان اور جانور کے درمیان ہم نے جو اتنی مضبوط دیوار کھڑی کی ہے، کیا وہ بھی محض ایک وہم ہے؟ کافی مشکل ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ انسان ایک طرف ہے اور جانور دوسری طرف. ہم زیادہ سے زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بندر یا بنمانس کی طرح لگتے ہیں. لیکن حیاتیات کہتی ہے کہ ہم ان کی طرح صرف لگتے نہیں ہیں، ہم باقاعدہ افریقی بنمانس کے خاندان کا ہی حصہ ہیں. واہ، واقعی ہم انسانوں کو ہمیشہ ایک الگ خانے میں سب سے اوپر رکھتے ہیں. جبکہ جدید ڈی این اے ریسرچ بتاتی ہے کہ چمپینزی اور گوریلا ہمارے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کا رشتہ ایشیائی بنمانسوں یعنی اورنگیوٹان سے اتنا قریبی نہیں ہے جتنا ہم انسانوں سے. یعنی انسانوں کو ایک الگ مقام دینا سائنسی لحاظ سے بالکل مصنوعی چیز ہے. 100%. ہم ارتقائی شجرے کی بالکل درمیانی اور جڑی ہوئی شاخوں میں سے ایک ہیں. اس رشتے کو سمجھانے کے لیے مصنف نے وہ جو قطار اور ہاتھ پکڑنے والی مثال دی ہے نا، وہ مجھے بہت کمال لگی. مطلب ذرا تصور کریں، افریقہ کے مشرقی ساحل صومالیہ سے لے کر براعظم کے اندر تک ایک لمبی قطار ہے. ہاں، جس میں صرف مائیں اور بیٹیاں کھڑی ہیں. بالکل، ہر بیٹی نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ تھی کہ لاکھوں سال پیچھے جانے کے لیے یہ قطار پوری دنیا کا چکر نہیں کاٹتی. جی نہیں، صرف 300 میل کا فاصلہ ہے. صرف 300 میل؟ مطلب بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم 300 میل دور اس ماں تک پہنچتے ہیں تو ہم اس مشترکہ جد امجد کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جو جدید انسانوں اور جدید چمپینزیوں دونوں کی مشترکہ ماں تھی. وہ نقطہ جہاں شاخیں الگ ہوئیں اور پھر وہاں سے ایک نئی قطار شروع ہوتی ہے جو جدید دور کی طرف آج کے چمپینزیوں تک واپس آتی ہے. اس پوری زنجیر میں کہیں کوئی اچانک تبدیلی نہیں آتی. ہر بیٹی اپنی ماں جیسی ہی لگتی ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں اعلان ہو کہ لو جی آج سے پہلا مکمل انسان پیدا ہو گیا. یہ سب ایک تسلسل ہے. بالکل. تو اب میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے اخلاقی پہلو سے. اگر یہ تسلسل ہے تو فرض کریں آج افریقہ کے جنگل میں ہمیں کوئی درمیانی کڑی زندہ مل جائے، جیسے وہ آسٹریلوپیتھیکس جس کا دماغ چمپینزی جتنا تھا پر وہ 2 پیروں پر چلتا تھا، تو کیا ہمارا پورا قانونی اور اخلاقی نظام ہل نہیں جائے گا؟ یہ اس بحث کا سب سے غور طلب پہلو ہے.
ہمارا موجودہ اخلاقی نظام اسی مفروضے پر کھڑا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے حقوق میں ایک ابدی خلیج ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ گائے یا مرغی کو کھایا جا سکتا ہے، مگر انسان کو معمولی نقصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ یعنی یہ پورا قلعہ محض ایک حیاتیاتی اتفاق پر کھڑا ہے۔ بالکل، اتفاق یہ ہے کہ ہماری وہ ساری درمیانی کڑیاں، وہ ساری نانیاں دادیاں محدوم ہو چکی ہیں۔ اگر آسٹریلوپیتھیکس آج زندہ ہوتا تو ہم کس بنیاد پر اسے حقوق دیتے؟ اسے چڑیا گھر میں رکھتے یا ووٹ کا حق دیتے؟ ہم نسل پرستی کو تو برا کہتے ہیں، مگر ہم سب انجانے میں نوع پرستی یا اسپیشیزم کا شکار ہیں۔ جی، ہم صرف اپنی نوع ہونے کی وجہ سے خود کو کائنات کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے اجداد کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں تو سائنس کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ فوسلز کے بغیر وہ کون سا ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ ہم ایک ہی زنجیر کا حصہ ہیں؟ یہیں سے جدید سائنس ایک نیا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ ریکارڈ جو ہڈیوں میں محفوظ نہیں رہا، وہ ہمارے خلیوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ ڈی این اے۔ مصنف کے مطابق جدید جنیات دراصل حیاتیات سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے، اور میرا خیال ہے یہ کوئی مبہم تشبیہ نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ ڈی این اے کا کوڈ بالکل کمپیوٹر کے ڈیجیٹل کوڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر 0 اور 1 استعمال کرتا ہے، اور ڈی این اے 4 حروف پر مبنی ہے: A, C, T اور G۔ اور جیسے کمپیوٹر کا کوڈ سافٹ ویئر چلاتا ہے، یہ حروف زندگی کا پروگرام چلاتے ہیں۔ بالکل، خلیے کی مشینری ان حروف کو پڑھ کر پروٹین بناتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوڈ عالمگیر یا یونیورسل ہے۔ دنیا کے ہر جاندار کا آپریٹنگ سسٹم ایک ہی ہے، چاہے وہ معمولی خمبی ہو یا بلوط کا درخت، یا کوئی بیکٹیریا ہو یا ہم انسان ہوں، سب ایک ہی ڈیجیٹل زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم محض ایک ہارڈ ڈرائیو ہے جس پر قدرت کا سافٹ ویئر چل رہا ہے؟ بنیادی سطح پر دیکھا جائے تو جینز واقعی معلومات کا ذخیرہ ہیں، اور اسی یکسانیت کی وجہ سے آج ممکن ہوا ہے کہ ہم ایک جاندار کا جینیاتی کوڈ کاپی کر کے دوسرے میں پیسٹ کر سکیں۔ ایک بیکٹیریا انسان کا کوڈ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہیں سے جینیاتی انجینئرنگ اور جی ایم اوز کی بحث شروع ہوتی ہے، مطلب ٹرانسجینک سائنس۔ یہاں آ کر عام انسان ڈر جاتا ہے۔ ڈر اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگ جینز کو معلومات کے بجائے جاندار کی روح سمجھتے ہیں۔ کتاب میں وہ مچھلی اور ٹماٹر والی مثال بڑی زبردست ہے۔ ہاں، میں اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ فرض کریں قطب شمالی کی فاؤنڈر مچھلی میں ایک اینٹی فریز جین ہے۔ سائنسدان اسے ٹماٹر میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سردی میں خراب نہ ہو۔ اب عام انسان تو ڈرے گا نا کہ اس میں سے مچھلی کی بو آئے گی۔ ہاں، انہیں لگتا ہے ٹماٹر میں مچھلی کا ذائقہ آ جائے گا، مگر یہ سوچ بے بنیاد ہے۔ وہ مخصوص جین مچھلی کی شناخت نہیں، وہ صرف سردی سے بچنے کی ایک پروٹین کا فارمولہ ہے۔ مصنف نے اس کی بڑی اچھی تشبیہ دی ہے۔ وہ اسپریڈ شیٹ والی تشبیہ؟ جی، فرض کریں ایک مالیاتی اسپریڈ شیٹ میں اسکوائر روٹ نکالنے کا فارمولہ ہے۔ آپ وہ فارمولہ کاپی کر کے ایک خلائی راکٹ کے گائیڈنس سسٹم میں پیسٹ کر دیتے ہیں، تو کیا راکٹ میں مالیاتی ذائقہ آ جائے گا؟ ظاہر ہے راکٹ پیسوں کی طرح تو کام نہیں کرے گا۔ فارمولے کو اس سے کیا غرض؟ بالکل یہی بات جینز پر لاگو ہوتی ہے۔ جینز بس معلومات کے پیکٹ ہیں۔ اینٹی فریز جین صرف جمنے سے روکتا ہے، اس میں مچھلی ہونے کی کوئی روح یا ذائقہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جی ایم اوز کے خلاف جو خدشات ہیں، جیسے پرنس چارلز یا ماحولیاتی کارپن اکثر بات کرتے ہیں، وہ مکمل بے بنیاد ہیں؟ دیکھیں، غیر جانبدارانہ تجزیہ یہ ہے کہ مچھلی والے ذائقے کا خوف تو بے بنیاد ہے، لیکن سائنسدانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جینز تنہائی میں کام نہیں کرتے، اسے ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ یعنی وہ دوسرے جینز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، اگر راکٹ والے نئے سسٹم میں فارمولہ ڈالا ہے تو اسے باقی پرزوں کے ساتھ ایڈجسٹ یا ٹوک کرنا پڑتا ہے، ورنہ راکٹ غلط سمت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے حفاظتی ٹیسٹنگ ضروری ہے۔ تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جی ایم اوز پر ضرورت سے زیادہ غیر سائنسی شور مچانے سے ہم اصل خطرات سے غافل ہو رہے ہیں، جیسے اینٹی بائیوٹک مزاحمت۔ بیکٹیریا دوائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے حقیقی خطرہ ہے، مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ واقعی یہ نقطۂ نظر آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ہم غیر ضروری شور میں اصل خطرے کو بھول رہے ہیں۔ خیر، آج کی اس گفتگو میں ہم نے گہرائی میں جا کر دیکھا کہ قدرت لکیروں کو نہیں مانتی،
ہم انسان زبردستی خانے بناتے ہیں اور تمام زندگی ایک ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی جینیاتی زبان سے ایک بڑا سحرانگیز خیال جنم لیتا ہے۔ مصنف ڈی این اے کو جینیاتی مردوں کی کتاب یا جینیٹک بک آف دا ڈیڈ کہتے ہیں۔ ہمارا ڈی این اے صرف آج کی بات نہیں کرتا، یہ لاکھوں سالوں کی بیماریوں اور موسمی تبدیلیوں کا ڈیجیٹل آرکائیو ہے۔ مطلب ہمارے جسم کا ہر خلیہ ایک تاریخی کتاب ہے؟ جی ہاں، اور مستقبل کا سوال یہ ہے کہ کیا سپر کمپیوٹرز ہمارا ڈی این اے پڑھ کر افریقہ کے ان قدیم جنگلوں اور سمندروں کی ہو بہو تصویر کشی کر سکیں گے جہاں ہمارے اجداد رہتے تھے؟ کیا وہ ہماری ہارڈ ڈرائیو سے پوری قدیم دنیا دوبارہ تخلیق کر لیں گے؟ واہ، یہ تو ایسا خیال ہے جو واقعی دیر تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی تو محض چند سالوں کی ہے، مگر اس میں لاکھوں سال کی معلومات کا نچوڑ ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ سائنس کس طرح ارتقاء، جینز اور معلومات کی وضاحت کرتی ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے انسانی ارتقاء اور جینیات کا جائزہ لیا۔ جی بالکل، اور وہ بہت ہی ایک زبردست بحث تھی۔ ہاں، اور یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ہمارے پاس رچرڈ ڈاکنز کی کتاب اے ڈیولز چیپلن کے کچھ بہت ہی زبردست ابواب موجود ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ارتقاء ایک اٹل سائنسی حقیقت کیوں ہے، پھر یہ کہ بائیولوجی کا انفارمیشن تھیوری سے کیا تعلق ہے، جینز ہماری مکمل شناخت کیوں نہیں طے کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈی این اے ٹیکنالوجی کا مستقبل کیا ہے۔ صحیح، یعنی یہ تمام موضوعات مل کر ایک بہت بڑی تصویر بناتے ہیں جو شاید ہمارے اپنے وجود کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دے۔ بالکل۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اسکریننگ یا ایکس رے کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ڈاکٹر ایکس رے دیکھتا ہے نا تو سیاہ پس منظر میں ہڈی پر ایک سفید لکیر نظر آتی ہے۔ مطلب مسئلہ بالکل دو ٹوک ہوتا ہے، یا ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم انسانوں کو یہ جو قطعیت ہے نا، یہ بہت پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر چیز بس ہاں یا نہ میں ہو۔ لیکن جب ہم ارتقاء اور جینیات کی اس دنیا میں اترتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین جیسے دھواں دے کے بند ہو جاتی ہے۔ یہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ تو ہاں، ارتقاء سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈارون کی جو دریافت ہے، یعنی قدرتی انتخاب، وہ فزکس کے قوانین جیسے آئنسٹائن کی تھیوریز کی طرح ہی آفاقی ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسا ہے کہ اگر کل کو ہم کسی اور کہکشاں میں یا فرض کریں مریخ پر ہی کوئی زندگی دریافت کر لیتے ہیں تو وہاں بھی ڈارون کا قانون ہی لاگو ہوگا۔ کیا واقعی؟ مطلب اس کی منطق کیا ہے؟ وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہوگی۔ دیکھیں، اس کی منطق بہت سادہ ہے۔ فزکس کے قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں چیزیں انتشار کی طرف یعنی انٹروپی کی طرف جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی پیچیدہ چیز جسے ہم لائف یا زندگی کہتے ہیں وہ اچانک خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء وہ واحد میکانزم ہے جو اس پیچیدگی کی سائنسی وضاحت کرتا ہے، اور اس کی شرط بہت بنیادی سی ہے کہ چھوٹی اور بے ترتیب موروثی تبدیلیوں کا بالتدریج اور غیر بے ترتیب بقا۔ رکو ذرا اسے آسان کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بے ترتیب تبدیلیاں اور پھر غیر بے ترتیب بقا، مطلب یہ تھوڑا الجھانے والا ہے۔ اگر تبدیلیاں بے ترتیب ہیں تو اتنی منظم زندگی کیسے بن گئی؟ یہیں پر تو وہ بہت مشہور اعتراض سامنے آتا ہے جو فریڈ ہائل نے کیا تھا۔ ہاں، وہ کباڑ خانے والے طوفان کی مثال۔ بالکل وہی۔ ہائل نے کہا تھا کہ قدرتی انتخاب سے اتنی پیچیدہ زندگی بننا ایسا ہی ہے جیسے ایک طوفان کسی کباڑ خانے سے گزرے اور اتفاقاً وہاں پڑے پرزوں سے ایک اڑنے کے لیے تیار بوئنگ 747 کھڑا کر دے۔ میں سچ بتاؤں تو جب میں نے پہلی بار یہ مثال سنی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی یہ دلیل تو بڑی ٹھوس ہے۔ مطلب یہ تو ناممکن ہے نا کہ کباڑ سے اچانک جہاز بن جائے۔ ہاں، سننے میں یہ دلیل بہت دلکش لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ ہائل یہ فرض کر رہے ہیں کہ ارتقاء ایک ہی قدم میں ہو جاتا ہے یا ایک ہی حادثے میں ہو جاتا ہے۔ وہ پرزوں کو ایک ہی جست میں جہاز بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اس وقت کو نظر انداز کر رہے ہیں جو اس میں لگتا ہے۔ بالکل، قدرتی انتخاب کوئی یکدم ہونے والا جادو نہیں ہے، یہ ایک بتدریج عمل ہے۔ اس میں ہر چھوٹی اور کارآمد تبدیلی لاکھوں سالوں تک محفوظ ہوتی رہتی ہے۔
تو اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے ماؤنٹ امپروویبل والی مثال لیں جو ماخذ میں بتائی گئی ہے، مطلب فرض کریں ایک بالکل سیدھی کھڑی پہاڑی چوٹی ہے جس پر چڑھنا ناممکن ہے۔ حائل کا طوفان دراصل اس سیدھی چوٹی پر نیچے سے ایک ہی لمبی چھلانگ لگانے کے برابر ہے۔ جی، اور ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسی پہاڑ کی دوسری طرف جائیں تو وہاں ایک بدتدریج ڈھلان ہے، ایک گریڈڈ ریمپ کی طرح جس پر آپ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی ڈھلان قدرتی انتخاب ہے۔ ہر نسل میں جو تھوڑی سی جینیاتی تبدیلی آتی ہے نا، وہ اس ڈھلان پر ایک چھوٹا سا قدم ہے، اور قدرتی انتخاب ان قدموں کو چھانٹتا رہتا ہے۔ جو بقا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ جو بچنے کا عمل ہے یہ بے ترتیب نہیں ہے، ماحول اسے طے کرتا ہے۔ اچھا، اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی وہ ہر صحیح پرزے کو جوڑ کر محفوظ کرتا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو محفوظ کرنے والی بات ہے، یہ یادداشت کہاں رکھی جاتی ہے؟ اور یہیں سے یہ مطالعہ بائیولوجی اور انفارمیشن تھیوری کی طرف جاتا ہے، جس نے تو میرا دماغ ہی گھما دیا۔ ہاں، یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ کلاڈ شینن کے انفارمیشن تھیوری نے جو معلومات کو ناپنے کا ڈیجیٹل طریقہ بتایا تھا، بٹس کی صورت میں۔ یعنی وہ 0 اور 1 والا بائنری سسٹم؟ بالکل۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈی این اے بالکل اسی ڈیجیٹل زبان کی طرح کام کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کمپیوٹر میں 2 ہندسے ہوتے ہیں اور ڈی این اے میں 4 حروف کا کوڈ ہوتا ہے، اے، ٹی، سی اور جی۔ تو اگر ڈی این اے کے 4 حروف ہیں تو حساب کے لحاظ سے ہر حرف کے پاس 2 بٹس کی معلومات ہوں گی؟ بالکل صحیح۔ اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ معلومات مکمل طور پر ٹھوس اور ڈیجیٹل ہوتی ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کوڈ اے ہے تو وہ 3.5% ٹی ہو جائے گا۔ یا تو وہ اے ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی درمیانی صورت نہیں، جیسے ایکس رے والی بات تھی۔ بالکل، اور اسی وجہ سے یہ اتنے لاکھوں کروڑوں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل میں اتنی درستی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر معلومات ہی سب کچھ ہے تو پھر اس چھپکلی یعنی کریسٹڈ نیوٹ کا جینوم انسانوں سے اتنا بڑا کیوں ہے؟ مطلب یہ تو انسانی وقار پر سیدھا حملہ ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم انسان زیادہ پیچیدہ ہیں تو ہماری ڈی این اے کی ہارڈ ڈرائیو بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا ایک چھپکلی ہم سے زیادہ معلومات رکھتی ہے؟ نہیں، بات معلومات کی کوالٹی اور استعمال کی ہے۔ ہمارے اور اس چھپکلی کے ڈی این اے کا زیادہ تر حصہ تو دراصل کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اسے جنک ڈی این اے یا سیوڈو جینز کہا جاتا ہے۔ ارے واہ! تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے میری پرانی ہارڈ ڈرائیو جس میں کل گنجائش کا شاید صرف 2% حصہ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے اور باقی 98% میں پرانا فالتو ڈیٹا اور ایسی فائلیں پڑی ہیں جو بس ڈیلیٹ نہیں کی گئیں۔ یہ ہارڈ ڈرائیو والی تشبیہ تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ ارتقا کوئی بہت صفائی پسند پروگرامر نہیں ہے جو ہر روز سسٹم کلین اپ کرتا ہو۔ یعنی وہ بس پرانا ڈیٹا پڑھا رہنے دیتا ہے؟ ہاں، وہ تب تک ان فائلوں کو ڈیلیٹ نہیں کرتا جب تک کہ وہ بقا کے لیے کوئی بڑا بوجھ نہ بن جائیں۔ ہمارا جسم دراصل ہمارے ان گنت آباء و اجداد کے دور کی ایک ڈیجیٹل آرکائیو ہے۔ اس میں یہ معلومات محفوظ ہیں کہ ماضی کے ماحول میں زندہ کیسے رہنا ہے۔ قدرتی انتخاب انہی معلومات کو چھان کر آگے منتقل کرتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اور اگر ہمارا جسم ماضی کے ماحول کی ایک ڈیجیٹل آرکائیو ہے تو کیا ہمارے جینز ہماری مکمل شناخت ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ ہماری تقدیر طے کرتے ہیں؟ نہیں، اور یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ اسے جینیاتی حتمیت یا جینیٹک ڈٹرمنزم کہتے ہیں، جس کا ماخذ میں بہت تفصیلی ذکر ہے۔ خاص طور پر وہ جو ہم جنس پرستی کے حوالے سے گے جین اور کروموسوم XQ28 کی دریافت کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا ہے۔ جیسے ہی وہ دریافت سامنے آئی تو لوگوں نے سمجھا کہ بس اب تو انسانی رویوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ میڈیا نے اسے ایسا پیش کیا جیسے جینز کوئی اٹل نقشہ یا بلو پرنٹ ہو۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جینز کو بلو پرنٹ سمجھنا سائنس کے لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو بلو پرنٹ کو واپس الٹا جا سکتا ہے۔ الٹا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی کے پرزے ہوں تو آپ انہیں دیکھ کر گاڑی کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ ہر پرزہ نقشے پر کسی لکیر کے برابر ہوگا، لیکن جسم اور جینز کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بلو پرنٹ نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ترکیب ہے۔ اچھا، جیسے کسی کیک یا کسی ڈش کی ترکیب؟ جی بالکل، جیسے سوفلے کی ترکیب۔ آپ جب کیک کھاتے ہیں تو کیا آپ اس کا ذائقہ چکھ کر ترکیب کا کوئی ایک لفظ یا کسی ایک جز کا الگ سے ذائقہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے میں چینی یا انڈے کو الگ الگ تو محسوس نہیں کر سکتی، وہ تو سب مل کر ایک نئی چیز بن چکے ہیں۔ بالکل، اور نہ ہی آپ کیک کے ایک ٹکڑے سے واپس وہ پوری ترکیب لکھ سکتے ہیں۔ تو جسم کی نشوونما بالکل ایک ترکیب کی طرح ہے۔ جین صرف اجزاء دیتے ہیں، لیکن حتمی شکل بہت سے دوسرے عوامل مل کر بناتے ہیں۔ ماخذ میں اس کی ایک اور کمال کی مثال دی گئی ہے، وہ کمبل والی۔ ہاں، وہ جو چھت سے لٹکا ہوا تھا؟ ہاں، تصور کریں ایک کمبل چھت سے 1,00,000 ربڑ بینڈز کے ذریعے لٹکا ہوا ہے۔ تو اس کمبل کی جو حتمی شکل ہے وہ تو ہر ایک ربڑ بینڈ کے کھنچاؤ سے بنے گی نا؟ بالکل، اور ان میں سے کچھ بینڈز آپ کے جینز ہیں اور کچھ آپ کا ماحول۔ اگر آپ کسی ایک جین یعنی ایک بینڈ کو کھینچیں بھی تو باقی 99,000 سے زیادہ بینڈز اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم ماحول کی بات کریں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جینیاتی اثرات اٹل ہیں اور ماحول بدل جاتا ہے، لیکن بچپن کا ماحول بعض اوقات اتنا پکا ہو جاتا ہے جیسے میرا کوئی علاقائی لہجہ، وہ ساری زندگی نہیں بدلتا۔ صحیح بات ہے۔ جبکہ بعض جینیاتی اثرات شاید اتنے سخت نہ ہوں، تو یہ کہنا کہ جینز کی ہماری تقدیر پر کوئی اجارہ داری ہے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ بالکل غلط ہوگا، اور جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر بات آتی ہے کہ ہم ان جینز کو کتنا سمجھ چکے ہیں اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے۔ ہاں، وہ مور کا قانون، مورز لا، جو کہتا ہے کہ کمپیوٹر کی طاقت ہر 18 مہینے بعد دگنی ہو جاتی ہے۔ جی، اور ڈی این اے سیکوینسنگ میں بھی بعینہ ایسا ہی ہو رہا ہے، جسے مصنف نے سن آف مورز لا کا نام دیا ہے۔ یعنی ڈی این اے پڑھنے کی لاگت ہر 27 ماہ بعد آدھی رہ جاتی ہے۔ مطلب ہم بائیولوجی کو اب واقعی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ رفتار تو اتنی تیز ہے کہ ماخذ کے مطابق 2050 تک ہمارے پاس ایک چھوٹی سی پورٹیبل فیلڈ کٹ ہوگی۔ ہاں، ذرا سوچیں، آپ کسی جانور کا خون یا ڈی این اے اس مشین میں ڈالیں گے اور وہ منٹوں میں اس کی پوری نسل اور تاریخ بتا دے گی۔ لیکن ذرا رکیے، یہ ٹیکنالوجی صرف جانوروں تک تو نہیں رہے گی نا؟ اس کا مطلب ہے مستقبل میں ہر انسان کو اس کی ڈی این اے کا پرنٹ آؤٹ مل سکے گا؟ بالکل مل سکے گا، اور اس پرنٹ آؤٹ میں یہ تک لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماریاں لگیں گی، اور یہاں تک کہ موت کے وقت کی پیشن گوئی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ او میرے خدایا، یہ سن کر تو تھوڑی جھرجھری سی آ گئی۔ کیا ہم واقعی ایسا مستقبل چاہتے ہیں جہاں ہمیں اپنی موت کا وقت پتہ ہو؟ اور ذرا سوچیں، اس سے تو معیشت اور لائف انشورنس کا موجودہ نظام ہی بکھر جائے گا۔ ظاہر ہے، اگر انشورنس کمپنی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ آپ کو فلاں بیماری ہونی ہے تو وہ آپ کو کوریج کیوں دے گی؟ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، اگر یہ معلومات کسی آمر یا ڈکٹیٹر کے ہاتھ لگ گئیں تو کتنے برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کو ان کے جینز کی بنیاد پر کیٹیگرائز کرنے والی بات ہو جائے گی۔ یہ خطرات اپنی جگہ حقیقت ہیں، اور ٹیکنالوجی کی اسی تیز رفتاری پر آرتھر سی کلارک کے خلائی جہاز کے تضاد یعنی پیراڈاکس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ پیراڈاکس کیا ہے؟ فرض کریں آپ ایک ستارے کی طرف ایک خلائی جہاز بھیجتے ہیں جسے پہنچنے میں صدیاں لگیں گی، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی ہر سال بہتر ہو رہی ہے تو چند دہائیوں بعد بننے والا ایک نیا جہاز اتنا تیز ہوگا کہ وہ پہلے والے جہاز کو راستے میں ہی پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو پھر پہلا جہاز بھیجنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا نا، اسے تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ماخذ یہ بتاتا ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی پر کی گئی وہ محنت ہی دراصل نئی ٹیکنالوجی کی بنیاد بنتی ہے۔ جیسے ہیومن جینوم پروجیکٹ نہ ہوتا تو آج کی یہ تیز ترین ڈی این اے سیکوینسنگ بھی نہ ہوتی۔ اچھا، تو مطلب ہر قدم ضروری تھا۔ لیکن اس سب پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جس کا ذکر ماخذ کے بالکل آخر میں تھا، اور وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ آپ سڈنی برینر والے تصور کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ذرا تصور کریں، اگر ڈی این اے سیکوینسنگ اتنی تیز اور سستی ہو رہی ہے تو سڈنی برینر نے کہا تھا کہ ہم انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے ملا کر موازنہ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم ان کے مشترکہ جد امجد، جسے لوسی یا گمشدہ کڑی کہا جاتا ہے، اس کا جینوم دوبارہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔
بالکل، اگر ہم لوسی کا ڈی این اے بنا کر اسے لیبارٹری کے ذریعے واقعی دوبارہ اس دنیا میں لے آئیں تو ہم اسے کیا درجہ دیں گے؟ کیا اسے انسان مانا جائے گا اور انسانی حقوق ملیں گے، یا اسے جانور سمجھ کر کسی چڑیا گھر میں رکھا جائے گا؟ اور یہی بات نسلوں کی اس کھنچی ہوئی لکیر کو مکمل طور پر دھندلا دیتی ہے۔ وہ جو ہم نے شروع میں ایکس رے کی بات کی تھی کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں، یہاں لوسی کی صورت میں کوئی واضح لکیر ہے ہی نہیں۔ واقعی کوئی لکیر نہیں۔ ہم ارتقاء اور اپنے وجود کو جتنے خانوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت اتنی ہی پیچیدہ ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی دلچسپ ہوگا کہ اس ساری بحث کے بعد ہم انسانیت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خیر، اگلے حصے میں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ خیالات وائرس کی طرح کیسے پھیلتے ہیں اور انسانی سوچ کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے ارتقاء اور جینیاتی معلومات کا جائزہ لیا تھا۔ بالکل، وہ ایک کافی گہرا موضوع تھا اور کافی بحث بھی ہوئی تھی اس پر۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اور یہ حصہ 4 ہے۔ اور آج کا موضوع تو مطلب واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ صحیح کہا۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم انسانی خیالات کو سمجھیں، یعنی نظریات یا آئیڈیاز بالکل کسی وائرس کی طرح کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ معاشرے میں عقائد کیسے پھیلتے ہیں۔ ہم سائنسی حقائق اور اندھے عقائد کے ٹکراؤ پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم دماغ کو ایک جدید کمپیوٹر سمجھیں تو کیا بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں وہ ڈیفالٹ سافٹ ویئر ہیں جن میں وائرس آسانی سے آ سکتے ہیں؟ اچھا، اسے بالکل اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کا ارتقائی ڈیزائن کیسا ہے، خاص طور پر ایک بچے کا دماغ۔ بچے کا دماغ تو ویسے بھی ہر چیز بڑی جلدی سیکھتا ہے۔ بالکل، ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹرز کا بنیادی کام اپنی ہارڈ ڈرائیوز میں ڈیٹا کاپی کرنا ہے، جیسے ڈی این اے خلیوں کے اندر اپنی کاپی بناتا ہے۔ اسی طرح بچے کا دماغ اپنے ارد گرد کے ماحول اور ثقافت کو تیزی سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو وہ ایک سپنج کی طرح ہر چیز جذب کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بلا تفریق سب کچھ جذب کر رہا ہے تو کیا یہ ایک خامی نہیں؟ دیکھیں، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر میں کمپیوٹر کی فائر وال بند کر دوں تو وائرس تو تباہی مچا دے گا۔ قدرت نے بچے کے دماغ میں کوئی فلٹر کیوں نہیں رکھا؟ اسے تو ہر بات پر شک کرنا چاہیے۔ یہ بہت منطقی سوال ہے، میں بتاتی ہوں۔ ارتقاء کے زاویے سے دیکھیں تو بچے کا ہر بات پر یقین کر لینا، یعنی گلیبل ہونا، اس کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بقا کے لیے؟ وہ کیسے؟ تھوڑا واضح کریں۔ فرض کریں ایک بچہ آگ کے قریب جاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے اسے مت چھونا، یہ جلا دے گی۔ اب اگر بچہ تنقیدی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے شواہد مانگنے لگے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اسے بقا کے لیے اپنے بڑوں کی بات کو حتمی سچ ماننا ہی پڑتا ہے۔ بالکل، اور وہ چند مہینوں میں پوری زبان اور اس کے پیچیدہ اصول اسی اندھے اعتماد کی بنیاد پر سیکھ لیتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ماں آگ سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اندھیرے میں مت جانا، وہاں بھوت ہوتا ہے، تو بچہ اس پر بھی اتنا ہی یقین کرے گا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ بچے کا دماغ یہ تفریق کر ہی نہیں سکتا کہ کون سی معلومات عملی ہیں اور کون سی سراسر بے بنیاد۔ کیونکہ دماغ کا دروازہ ہر قسم کی معلومات کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے وہ ان ذہنی وائرسز کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ یہ ایسے نظریات ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی، مگر وہ دماغ میں جگہ پکی کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ سماجی اثرات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ سماجی اور ثقافتی اثرات عمودی طور پر، یعنی والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تصور واقعی خطرناک حد تک دلچسپ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ذہنی وائرس صرف بچوں تک تو محدود نہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خیالات بالغ انسانوں میں بھی تو پھیلتے ہیں۔ اسے ہم افقی منتقلی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے معاشرے میں اچانک کوئی افواہ یا عقیدہ پھیل جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ایک خیال ایک سے دوسرے دماغ میں جاتا ہے تو اس میں تبدیلی بھی تو آنی چاہیے۔ ہاں، وہ تو ہے، ہر انسان بات کو اپنے حساب سے سمجھتا ہے۔
جیسے وہ چائنیز وسپرز والا کھیل ہوتا ہے جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے، ایک کان سے دوسرے کان تک بات پہنچتے پہنچتے بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ ارے ہاں، وہ کھیل جس میں آخری بچے تک بات پہنچتی ہے تو وہ کچھ اور ہی بن چکی ہوتی ہے۔ بالکل وہی۔ تو اگر انسانی دماغ معلومات کو اتنا جلدی بگاڑ دیتا ہے تو کچھ روایات اور عقائد صدیوں تک بغیر بدلے کیسے چلتے رہتے ہیں؟ ان میں وہ چائنیز وسپرز والا بگاڑ کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو رچرڈ ڈاکنز کی ایک بہت مشہور مثال ہے اوریگامی چائنیز جنک، یعنی کاغذ کی کشتی کی۔ کاغذ کی کشتی کی مثال ہے؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہاں، فرض کریں ایک بچے کو کاغذ کی کشتی کی تصویر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بالکل ویسی ہی تصویر بنائے، یعنی پروڈکٹ کو کاپی کرے۔ پھر اگلا بچہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو کاپی کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو پھر لمارکین طریقہ ہو گیا نا؟ اس میں تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی لکیر ٹیڑھی کرے گا اور اگلا اس غلطی کو بھی کاپی کرے گا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ چند بچوں کے بعد وہ کشتی تو بالکل بگڑ کر کچھ اور ہی بن جائے گی۔ ہاں، وہ تصویر تو بالکل خراب ہو جائے گی۔ تو پھر اصل طریقہ کیا ہے جس سے روایات برقرار رہتی ہیں؟ تو اگلا بندہ اس ٹیڑھے پن کی نقل نہیں کرے گا۔ ارے واہ، کیونکہ اس کے ذہن میں اصل ہدایات واضح ہے کہ کونے کو بالکل درمیان میں لانا ہے۔ بالکل، وہ اس معمولی خرابی کو نظر انداز کر دے گا اور ہدایت کی اصل روح پر عمل کرے گا۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے۔ جی، یہ ہدایات سیلف نارملائزنگ ہوتی ہیں، ان میں خود کو درست کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ معاشرے میں روایات اور ثقافتی خیالات اسی طرح ٹھوس ہدایات کے ذریعے صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف یہ ٹھوس روایات ہیں اور دوسری طرف سائنس ہے۔ اور دونوں کے راستے بالکل مختلف ہیں۔ ہاں، لیکن آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جدید فزکس، خاص طور پہ کوانٹم میکینکس اور قدیم روحانیت تو ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ان کا کوئی عظیم ملاپ ہو رہا ہے؟ اگر آپ سورس مٹیریل کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ عظیم ملاپ کا تصور مکمل طور پر ایک وہم ہے۔ مصنف اس مفروضے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ واقعی؟ تو پھر یہ آئنسٹائن اور اسٹیون ہاکنگ جیسے سائنسدانوں کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں؟ ان کا نام تو بہت استعمال ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا لفظ کائنات کے پیچیدہ قوانین کے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اچھا، یعنی صرف ایک میٹافر کے طور پر۔ بالکل، انہوں نے کسی ذاتی خدا یا روایتی مذہب کی بات کبھی نہیں کی۔ کچھ لوگ ان باتوں کو جان بوجھ کر غلط معنی پہناتے ہیں اور غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک غیر منطقی چھلانگ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ہم کیسے ثابت کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں؟ کیونکہ اکثر روایتی عقائد کو تو سائنسی طور پر غلط ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں برٹرینڈ رسل کے چائے کے برتن یعنی رسلز ٹی پاٹ کی مثال بہت موزوں ہے۔ وہ چائے کے برتن والی دلیل، ذرا اسے کھول کر بیان کریں۔ ہاں، فرض کریں کوئی دعویٰ کرے کہ سورج کے گرد خلا میں چینی مٹی کا ایک چھوٹا سا چائے کا برتن گھوم رہا ہے جسے دنیا کی جدید ترین دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی سائنسدان اسے غلط تو ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بالکل، تو کیا صرف اس لیے کہ سائنس اس برتن کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتی، ہم اس نظریے کو سائنسی حقائق کے برابر اہمیت دے دیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو ہر من گھڑت کہانی کو سچ ماننا پڑے گا۔ سائنسی سوچ تو شواہد مانگتی ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ سائنسی سوچ شواہد پر چلتی ہے، جبکہ اندھا عقیدہ شواہد کی عدم موجودگی پر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم ہمیں غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ دونوں کا طریقہ کار بھی تو بالکل ہی مختلف ہے۔ جی، اور اسی لیے انہیں ایک ہی پلڑے میں نہیں توڑا جا سکتا۔ صحیح۔ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر طریقہ کار میں اتنا فرق ہے تو ہم سیاست یا معاشیات پر تو کھل کر تنقید کرتے ہیں، میک اور ونڈوز پر بھی گھنٹوں بحث کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم روزمرہ کی ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو پھر کچھ مخصوص روایتی عقائد کو تنقید سے بالاتر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کو بغیر کسی مہارت کے غیر ضروری احترام کیوں دیا جاتا ہے؟ سورس مٹیریل اس کی ایک زبردست مثال دیتا ہے۔ کون سی مثال؟
ڈالی بھیڑ کی مثال لے لیں. جب اس کلون کی گئی بھیڑ کی پیدائش ہوئی تو میڈیا کوریج کے دوران ٹی وی پر مذہبی رہنماؤں کو بھی بلا لیا گیا. اوہ، صرف نمائندگی کے لیے؟ حالانکہ ان کے پاس اس موضوع کی کوئی سائنسی مہارت تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی. اور ان میں سے ایک رہنما نے تو سائنسی بات کرنے کے بجائے ایٹم بم کا حوالہ دے کر سائنس کو روکنے کی بات شروع کر دی. حیرت ہے، کلوننگ کا ایٹم بم سے کیا تعلق؟ اور تو اور انہوں نے کلوننگ پر اعتراض کیا کہ اس طرح پیدا ہونے والے انسان کی اپنی کوئی انفرادیت نہیں ہوگی. کیا بات کر رہی ہیں؟ سائنسی حقیقت تو یہ ہے کہ جڑوا بچے یعنی آئیڈینٹیکل ٹوینز بھی تو قدرتی کلون ہی ہوتے ہیں نا، اور ان کی مکمل انفرادیت ہوتی ہے. بالکل، یہی تو بات ہے. وہ قدرتی کلونز ہوتے ہیں اور یہ ایک بنیادی حیاتیاتی حقیقت ہے. تو پھر ان خیالات کو اتنا احترام کیوں دیا جاتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. سائنسی طریقہ کار کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر خیال، ہر نظریے پر تنقید کی جانی چاہیے. جو خیال سچ کی کسوٹی پر پورا اترے گا وہی زندہ رہے گا. یعنی کسی بھی خیال کو تنقید سے محفوظ یا رنگ فینس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تنقید کے بغیر ہم اندھے عقائد اور ذہنی وائرس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خیالات اور نظریات بھی وبائی امراض کی طرح پھیلتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ کیسے کچھ خیالات درست ہدایات کے ذریعے اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی کہ سائنسی حقائق اور بغیر شواہد کے مانے گئے عقائد کو ہم کسی صورت ایک ہی پرلے میں نہیں تول سکتے. صحیح. آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کرنا بنتا ہے. اگر انسان کے زیادہ تر پختہ عقائد صرف اس بات پر منحصر ہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوا اور اس کے والدین کیا مانتے تھے، تو کیا واقعی انسان نے اپنی مرضی سے کوئی نظریہ چنا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا سوال ہے. یا کیا ہم صرف جغرافیائی اور ایپیڈیمیولوجی کے اثر میں ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو خود احتسابی پر مجبور کر دیتی ہے. بالکل. یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے. اگلے حصے میں ہم اس کتاب سے جذباتی، فلسفیانہ اور انسانی خیالات کا جائزہ لیں گے. ذرا سوچئے کہ کسی بھی زندہ وجود کے لیے یعنی کسی آرگنزم کے لیے سب سے بہترین ترقی یہ ہو کہ وہ اپنا دماغ ہمیشہ کے لیے کھو دے. ہاں، سننے میں تھوڑا عجیب تو لگتا ہے. عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ ہم انسان تو اپنی ذہانت پر، اپنے دماغ پر بہت فخر کرتے ہیں. لیکن ایک پیٹ کے کیڑے یعنی ٹیپ ورم کے لیے اپنا دماغ گوا دینا ہی اس کی بقا کا، اس کی سروائیول کا سب سے عظیم راز ہے. بائیو پلس کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. پچھلے حصے میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ خیالات انسانی ذہنوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں. اور ہاں، یہ پارٹ 5 ہے، آخری حصہ. صحیح. اب ہم ان غیر مادی خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا اور اس فطرت کی طرف آئیں گے جس نے ان سب کو جنم دیا ہے. اور یہ جو سفر ہے نا، یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے. کیونکہ جب ہم حقیقی دنیا کو دیکھتے ہیں، ہماری بائیولوجی اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم ترقی یا کامیابی سمجھتے ہیں، فطرت انہیں بالکل مختلف پیمانے پر پرکھتی ہے. رائٹ؟ 100%. فطرت کا اپنا ہی ایک الگ سٹینڈرڈ ہے. تو آئیے اس ڈیپ ڈائیو میں اس پہلو کو تھوڑا مزید کھول کر دیکھتے ہیں. مجھے اس پورے تجزیے میں سب سے دلچسپ نقطہ وہاں ملا جہاں ماڈرن بائیولوجی کے دو عظیم ناموں رچرڈ ڈاکنز اور مشہور ایوولوشنری بائیولوجسٹ اسٹیفن جے گولڈ کے درمیان اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں، ان کی بحثیں تو کافی مشہور ہیں سائنس کی دنیا میں. بالکل. ان دونوں کے درمیان ارتقاء یعنی ایوولوشن کے کئی پہلوؤں پر شدید علمی بحث رہی، لیکن فطرت کی اس قصیر الجہت اور رنگا رنگ دنیا کے بارے میں دونوں کا موقف بالکل ایک جیسا تھا. یعنی دونوں ہی اس نظام کی پیچیدگی کو مانتے تھے. ہاں، دونوں کے ہاں اس کے لیے بے پناہ احترام ملتا ہے. گولڈ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کسی آرگینزم کو، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا پودا، اسے صرف اس کے اندر موجود جینز کی گیلری ماننے کے سخت خلاف تھے. صحیح کہا آپ نے. ان کا ماننا تھا کہ ہر زندہ وجود کی اپنی ایک مکمل حیثیت ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، اور اسے صرف اپنے جینز کا غلام کہہ دینا ان کے مطابق ایک بے وقوفی تھی. مطلب وہ اس پورے نظام کی پیچیدگی کو ایک ہی رنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. بالکل نہیں. اور اس پر ڈاکنز نے کافی تفصیلی دفاع پیش کیا ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا جو نظریہ ہے، جسے ہم انکلوسیو فٹنس کہتے ہیں،
اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جین بالکل اکیلے اور خود غرض طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو اصل مطلب کیا تھا پھر؟ ان کا اصل مقصد ان مختلف جینز کے آپس میں ہونے والے تعاون کی نشاندہی کرنا تھا، یعنی وہ جینز مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایک اس آرکیسٹرا کی طرح لگتا ہے جہاں ہر ساز کی اپنی ایک مخصوص آواز ہے، لیکن ایک بہترین دھن تبھی بنتی ہے جب وہ سب مل کر ایک سر میں بجتے ہیں۔ کیا یہ انالوجی ٹھیک ہے؟ آرکیسٹرا کی مثال سننے میں تو کافی اچھی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی چوک ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ایک آرکیسٹرا میں ہمیشہ ایک کنڈکٹر ہوتا ہے جو سامنے کھڑا ہو کر ہر ساز کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے کہ کب کس نے اوپر جانا ہے اور کب نیچے آنا ہے۔ لیکن جینز کے نظام میں ایسی کوئی اعلیٰ طاقت نہیں جو انہیں گائیڈ کر رہی ہو۔ یعنی کوئی سینٹرل کنٹرول نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تعاون خود بخود ماحول کے دباؤ اور زندہ رہنے کی ضرورت کے تحت بنتا ہے۔ نیچرل سلیکشن انہی جینز کو مواقع فراہم کرتی ہے جو اپنے جین پول میں موجود دوسرے جینز کے ساتھ خود بخود بہترین تعاون کرتے ہیں۔ تو اگر ایک جین ایسی نسل تیار کرے جو دوسروں کے ساتھ تال میل نہیں بٹھا سکتی تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ 100% یہی بات ہے۔ زبردست! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جینز کے پاس اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ 3 بلین سال کے ارتقائی سفر میں آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور یہی حقیقت واقعی حیران کن ہے نا؟ سیاسی اور جذباتی بحثوں سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو صرف یہ ایک پہلو ہی کتنا جادو بھرا ہے۔ یہ تمام کثیر الجہت نظام، یہ فطرت، ان ان گنت تجربات کا نتیجہ ہے جو وقت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ہم اس عظیم بائیولوجی کا جشن منا سکتے ہیں۔ حقیقت میں جب ہمیں ایسی عظیم تاریخ اور کائناتی واقعات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ذاتی چھوٹی چھوٹی بحثیں کتنی بے معنی ہیں۔ ڈاکنز اسی خوشی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فطرت کو اس کی اصلیت میں تسلیم کرنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان سائنسی باریکیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے ارد گرد پھیلی یہ دنیا دھندلی ہونے کے بجائے مزید روشن اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی آتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ جب ہم اس عظیم آرکیسٹرا جس میں بے شک کوئی کنڈکٹر نہیں ہے اسے دیکھتے ہیں تو فوراً ایک عام انسانی غرور جنم لیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو 3 بلین سال کی تاریخ کا نتیجہ ہم انسان ہی تو ہیں۔ اچھا، ہاں، انسانی مغروریت، ہم تو خود کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے ہماری ذہانت، ہمارا شعور اس نظام میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ سوچ ہمیں انسانی مغروریت کی تنقید کی طرف لے جاتی ہے۔ گولڈ نے اپنی کتاب فل ہاؤس میں اس بات کو بڑی تفصیل سے نشانہ بنایا ہے۔ فل ہاؤس میں انہوں نے کیا واضح کیا؟ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ارتقاء میں ترقی کا مطلب ہرگز اعلیٰ ذہانت یا پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی صدیوں پرانی غلط فہمی ہے جسے نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ ارتقاء کو ایک سیدھی سیڑھی کی طرح فرض کرتے ہیں نا؟ وہی تو، ہمیں لگتا ہے کہ سب سے نیچے سادہ سنگل سیل آرگنزم تھے، پھر مچھلیاں آئیں، پھر جانور، اور سب سے اوپر انسان تاج پہن کر بیٹھا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہیں، گولڈ سمجھاتے ہیں کہ ارتقاء کی کوئی آخری منزل نہیں ہے جہاں پہنچنا لازمی ہو۔ پروگریس یا ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں وقت کے ساتھ مزید عقل مند ہوتی جائیں گی۔ اور ڈاکنز بھی اس بات سے متفق ہے۔ مکمل طور پر ترقی کا بنیادی اور اکیلا مقصد صرف اپنے ماحول سے مطابقت پہلا کرنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کا جسم پیچیدہ ہو جائے یا پھر انتہائی سادہ ہو جائے۔ یہاں مجھے وہ ٹیپ ورم یعنی پیٹ کے کیڑے کی مثال یاد آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ ایک طفیلی یا پیراسائٹ کی نسل نے جب اپنے ماحول میں مزید بہتر بننے کی کوشش کی تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ اور بہت سے اعضاء ہی کھو دیے۔ ہاں، اور ایولیوشن کے مطابق یہ ان کی ترقی تھی۔ لیکن یہ بات واقعی دلچسپ اور تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اگر دماغ کھونا بھی ترقی ہو سکتی ہے تو نیچرل سلیکشن کے پیمانے پر یہ سادہ ہو جانا ہی ان کی اصل کامیابی کیسے بنی؟ اگر ہم ٹیپ ورک پہ ماحول کو گہرائی سے دیکھیں تو اس کی مکمل سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، دماغ کسی بھی جاندار کے جسم کا سب سے زیادہ توانائی یعنی انرجی خرچ کرنے والا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ بہت کیلوریز کھاتا ہے؟ بالکل، انسان کا دماغ اس کے وزن کا بہت چھوٹا حصہ ہے لیکن وہ بے پناہ کیلوریز استعمال کرتا ہے۔ اب تصور کریں ایک ٹیپ ورم کا جو ایک کتے یا کسی اور بڑے جانور کی آنتوں میں رہتا ہے۔ وہاں اسے کھانا تلاش نہیں کرنا پڑتا، شکاریوں سے بچنے کی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی۔
کھانا تو اسے پہلے سے ہضم شدہ حالت میں اس کے ارد گرد تیرتا ہوا مل جاتا ہے۔ صحیح۔ ایسے پرسکون اور محفوظ ماحول میں ایک دماغ رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے پوری فیکٹری کی بجلی ضائع کرنا۔ کیا زبردست مثال ہے۔ ارتقاء نے اس فضول خرچی کو ختم کر دیا۔ ان کے حق میں دماغ کو گنوا دینا نیچرل سلیکشن کی ایک بہترین کامیابی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دماغ کھونا کامیابی ہو سکتی ہے تو کیا انسان کی اتنی عظیم ذہانت صرف ایک اتفاق ہے؟ کیا ہماری اہمیت اس پورے نظام میں اتنی ہی ہے جتنی ایک ٹیپ وارم کی؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ارتقاء کا کوئی مقصد یا منزل تو ہوتی نہیں۔ جو جس ماحول میں بہتر محفوظ رہ سکتا ہے، نیچرل سلیکشن اسے آگے بڑھاتی ہے۔ تو ہمارا یہ غرور خود فریبی ہے۔ ہم اپنی ذہانت کو اس پورے نظام کا مقصد صرف اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ ہم خود کو اپنی ہی کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مچھلی کہے کہ کائنات کا مقصد تیرنا ہے کیونکہ اسے تیرنا آتا ہے۔ یہی وہ مغروریت ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ارتقاء کا کوئی پہلے سے طے شدہ نظام نہیں تھا جس کے ذہن میں ایک دو پیروں پر چلنے والا اعلیٰ ذہانت والا انسان بنانے کا ارادہ ہو۔ ہم اپنی ذہانت کی وجہ سے اس لیے مغرور ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا پر غلبہ دیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بیکٹیریا ہم سے اربوں سال پہلے بھی زندہ تھے اور وہ ہمارے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ 100% ترقی کا انحصار صرف ماحول میں کامیاب ہونے پر ہے، اور بس قدم بقدم جمع ہونے والے فوائد جنہیں ہم کیومولیٹو سلیکشن کہتے ہیں، اسی کی بدولت عظیم آرگینزم تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ہماری بقا کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم اپنے ماحول میں کتنے فٹ ہیں، تو خود ان جینز اور ان کے آپس کے اس ماحول کے درمیان کیا تعلق ہے جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب ہم نیچر کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ بہت بیلنس لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اس مٹیریل میں افریقہ کو انسانیت کا گہوارہ یا کریڈل آف ہیومینٹی قرار دیا گیا ہے، لیکن جو سب سے حیران کن تجزیہ سامنے آیا وہ تھا پیرامڈز آف لائف یا توانائی کا نظام۔ ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ کتنا پرسکون نظام ہے، پودے ہیں، انہیں کھانے والے جانور ہیں، پھر شکاری ہیں، ایک پرفیکٹ جکسو پزل۔ پر بظاہر نظر آنے والی یہ کارکردگی دراصل ایک الوژن ہے، ایک مقصد کے تحت بنا گیا دھوکہ ہے۔ دھوکہ؟ وہ کیسے؟ یہ دھوکہ سمجھنے کے لیے ہمیں کسی جنگل کو اوپر سے نہیں بلکہ اس کے اندر شامل ہر جاندار کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ ایکو سسٹم کا نظام کسی مل جل کر بنائی گئی سوسائٹی کا نظام نہیں ہے۔ ہر جاندار، ہر پودا اصل میں صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ مطلب کوئی قربانی نہیں دے رہا؟ بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھاس اور اسے چرنے والے جانوروں یعنی گریزرز کو دیکھیں تو گھاس اپنی مرضی سے اگ کر یہ نہیں کہتی کہ آؤ مجھے کھا لو تاکہ جنگل کا نظام چلتا رہے۔ تو پھر یہ بیلنس کہاں سے آتا ہے؟ اگر سب خود غرض ہیں تو پھر گھاس جانوروں کے کھانے کے بعد دوبارہ اتنی تیزی سے اگ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک شدید مقابلہ ہے۔ جب جانور گھاس کھاتے ہیں تو وہ ان پودوں کو صاف کر دیتے ہیں جو تیزی سے نہیں اگتے۔ نتیجے میں صرف وہی گھاس اپنی نسل بڑھا سکتی ہے جس میں چرنے کے فوراً بعد دوبارہ اگنے کی طاقت ہو۔ گھاس دوسرے پودوں کے مقابلے میں اپنے فائدے کے لیے خود کو تیزی سے اگنا سکھاتی ہے۔ او واو! یعنی گھاس اور جانور پیار سے نہیں رہ رہے؟ نہیں، باہر سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ دونوں کتنے بیلنس میں ہیں، لیکن اندر ایک شدید خاموش جنگ جاری ہے جہاں دونوں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل کسی بازار یا مارکیٹ کی طرح لگتا ہے جہاں ہر دکاندار اپنا منافع سوچ رہا ہے۔ کوئی اہل شہر کی خدمت کے لیے تو دکان نہیں کھولتا، لیکن جب ہر تاجر مقابلے میں بہترین چیزیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجے میں عوام کو ایک بہترین مارکیٹ مل جاتی ہے۔ یعنی اندر سے مقابلہ، باہر سے تعاون۔ کیا بات ہے! آپ نے بالکل ایڈم اسمتھ کے انویزبل ہینڈ والی مثال دی۔ ڈاکنز یہی اصول جینز اور ہماری ایکالوجی پر لاگو کرتے ہیں۔ ہر جین خود غرضی سے زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس خود غرضی کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب وہ دوسرے جینز اور ماحول کے ساتھ صحیح طریقے سے مطابقت کر سکے۔ اس لیے انہیں سیلفش کوآپریٹرز یعنی خود غرض تعاون کرنے والے کہا گیا ہے۔
اور اسی ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے تھرموڈائنامکس یعنی توانائی کے قوانین کا ذکر بھی ہوا کہ خوراک کی لڑی میں ہر درجے پر صرف 10% انرجی آگے منتقل ہوتی ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ اگر ایک ہرن اتنی گھاس کھاتا ہے تو اس گھاس کی باقی 90% توانائی آخر جاتی کہاں ہے؟ یہ فزکس کا بڑا آسان اصول ہے۔ جب ایک ہرن گھاس کھاتا ہے تو اس گھاس کی انرجی سے وہ ہرن کا جسم بناتا ہے، لیکن ہرن کو زندہ رہنے کے لیے سانس بھی لینا ہے، خون گرم رکھنا ہے اور شیر سے بچنے کے لیے بھاگنا بھی ہے۔ تو انرجی وہاں خرچ ہوتی ہے۔ ہاں، ان تمام کاموں میں بے پناہ انرجی حرارت یعنی ہیٹ کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھاس کی توانائی کا صرف تھوڑا سا حصہ ہرن کے جسم کا گوشت بن پاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب شیر اس ہرن کو کھائے گا تو اسے مزید کم انرجی ملے گی۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ شکاری ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور گھاس بہت زیادہ؟ بالکل، اس کے لیے کسی نظام کو باہر سے چلانے کی ضرورت نہیں، یہ محض فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کا سیدھا سادہ نتیجہ ہے۔ اگر کائنات ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت ہمدرد نہیں بلکہ فزکس کے قوانین اور خود غرضی کے اصول پر چل رہی ہے، تو اس حقیقت کو قبول کرنا ہمارے اخلاقی نظام پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ اگر ہمارے جسم اور عادتیں صرف ارتقاء اور بھیڑ کے حساب سے خود کو ڈھالتے ہیں تو انسانی معاشرے میں آنے والی نسلوں کو کیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم اخلاقی سوال ہے۔ اور اسی سوال نے ہمیں اس سفر کے سب سے نرم اور جذباتی حصے کی طرف لا کھڑا کیا ہے، جہاں ڈاکنز کا اپنی 10 سالہ بیٹی جولیٹ کے نام لکھا گیا ایک خط موجود ہے جس کا عنوان "A Prayer for My Daughter" ہے۔ یہ دیکھنا واقعی متاثر کن تھا کہ ایک سائنسدان جو ہمیشہ سخت دلائل پر بات کرتا ہے، وہ ایک باپ کے روپ میں کتنا فکر مند اور جذباتی ہو سکتا ہے۔ ڈاکنز کا یہ خط اصل میں ان تمام سائنسی معلومات کا نچوڑ ہے۔ ان کی بنیادی فکر اپنی بیٹی کو انفنٹ انڈاکٹرینیشن سے، یعنی بغیر سوچے سمجھے روایات کو سچ مان لینے کی عادت سے محفوظ رکھنا تھی۔ انہوں نے بچوں کو کیا سکھانے پر زور دیا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں پر عقائد مسلط کرنا، انہیں یہ سکھانا کہ کیا سوچنا ہے، ایک انتہائی غلط روش ہے۔ ان کی بجائے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کیسے سوچنا ہے۔ یہ عقائد یعنی کسی دلیل اور ثبوت کے بنا باتوں کو آنکھیں بند کر کے سچ مان لینے کی عادت انسانی ذہانت کی توہین ہے نا؟ ہاں، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان آسانی سے عقائد کو کیوں اپناتا ہے۔ وہ مچھلی والی مثال۔ بالکل، ایک بائیولوجسٹ ہونے کے ناطے وہ جانتے ہیں کہ بچوں میں بڑوں کی ہر بات مان لینے کا رجحان انسانی بقا کا حصہ ہے۔ جس طرح ایک مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ تیر نہیں سکتی، بالکل اسی طرح ایک انسان کا بچہ انسانوں کے ایک سمندر میں یعنی سی آف پیپل میں نشوونما پاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر روایات ہماری بقا کے لیے اتنی اہم ہیں جتنا مچھلی کے لیے اس کے گلپھر یعنی گلز، تو کیا بڑے ہو کر ہر چھوٹی بات پر ثبوت مانگنا انسان کو سمندر میں اکیلا نہیں کر دے گا؟ یہ سوال لازمی پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈاکنز یہاں معاشرے سے مکمل بغاوت کر کے جنگل میں نکل جانے کی بات نہیں کر رہے۔ ان کا مقصد معاشرے سے کٹنا نہیں بلکہ اندھے عقائد کی جگہ بصیرت اور عقل یعنی ریزن کو رستہ دینا ہے۔ یعنی بچپن کا اندھا بھروسہ وقت کے ساتھ جوان ہونا چاہیے۔ بالکل، یہی حقیقی سائنس اور انسانیت کا سب سے خوبصورت گٹھ جوڑ ہے۔ ذہانت کا اصل استعمال چپ چاپ مان لینے میں نہیں بلکہ حقیقت کی تحقیق کرنے میں ہے۔ یہ معلومات ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے عقائد اور آنے والی نسلوں کی تربیت کو ایک نئے اور روشن پہلو سے دیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ صحیح کہا، کیونکہ ایک سائنسی مزاج صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ زندگی کو جانچنے کا ایک راستہ ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد میں ایک آخری ایسا تھاٹ، ایک ایسی پروووکیٹو سوچ سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو واقعی ہماری بنیاد ہلا دے گا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے انسانی مغروریت پر بحث کی کہ کیسے ہم خود کو جانوروں سے الگ اور اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن اس بات پہ دھیان دیجیے کہ ارتقاء کی طویل تاریخ میں ایسی کتنی ہی درمیانی نسلیں تھیں جو بندر اور انسان کے بیچ کی کڑیاں تھیں۔ ہاں، جیسے کہ آسٹریلوپیتھیکس جو اب دنیا سے مٹ چکی ہیں۔
بالکل. اب بس تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آج ان میں سے کوئی ایسی درمیانی سپیشیز کا کوئی جھنڈ زندہ مل جائے تو ہمارے تمام اخلاقی اور قانونی نظام گم کر رہ جائیں گے. کیا ہم انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دیں گے یا انہیں جانوروں کی طرح کسی پنجرے میں رکھیں گے؟ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والا خیال ہے نا؟ ہمارا انسان اور جانور کے درمیان فرق کا یہ مغرور تخیل صرف اس اتفاق پر قائم ہے کہ وہ درمیانی سپیشیز آج زندہ نہیں بچی. اگر بچی ہوتی تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان کی وہ پاکیزہ لکیر کبھی ہوتی ہی نہیں. اور اسی سوچ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری شناخت کس قدر اتفاقی ہے. بائیو پلس کا حصہ بننے کے لیے شکریہ. اگر آپ کو یہ گہرا سائنسی سفر پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دنیا سائنس کی مزید طاقتور معلومات کے لیے جڑے رہیں.